بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے سنن الفطرہ یا اسی طرح خصال الفطرہ، یعنی کچھ کام ایسے ہیں کہ جنہیں دین کی اصطلاح میں سنن الفطرہ یا خصال الفطرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے، یہ جو نام ہے سنن الفطرہ، اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ ایسے کام جو کہ فطرت کے مطابق ہیں، یعنی انسانوں کا جو خالق و مالک ہے اللہ عز و جل، اللہ نے انسان کو جس فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے تو اس فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان یہ کام کیا کرے، اور مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام سبھی نے ان کاموں کی خود بھی پابندی کی اور دوسروں کو بھی، اپنی امتوں کو بھی ان کاموں کی تاکید و تلقین کی۔ اب لہذا جس کسی کی فطرت درست ہوگی تو اسے بھی یہ کام کرنے چاہیے، البتہ اگر کسی کی فطرت بگڑی ہوئی ہو تو پھر اسے یہ کام اچھے لگیں یا برے لگیں تو الگ معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر پیدا ہونے والا ہر نو مولود وہ فطرت کے مطابق ہی پیدا ہوتا ہے، پھر بعد میں جو اس کے والدین ہوتے ہیں یا جو ماحول وغیرہ ہوتا ہے تو بعد میں وہ بگڑ جاتا ہے شاید، اور بہت سے لوگ درست فطرت پر ہی رہتے ہیں۔ الغرض جس کسی کی فطرت درست ہوگی تو پھر وہ ضرور یہ کام کرے گا۔ اب یہ جو کام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث مروی ہے، فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 من الفطرہ، 10 کام ایسے ہیں جو کہ فطرت میں سے ہیں، یعنی اللہ نے جس فطرت کے مطابق ہر انسان کو پیدا فرمایا ہے تو یہ 10 کام اس فطرت کے مطابق ہیں، یعنی انسان کو یہ 10 کام کرنے چاہیے۔ قص الشارب واعفاء اللحیہ والسواک واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، قال الراوی ونسیت العاشرة إلا أن تكون المضمضة۔ یہ 10 کام سب سے پہلے فرمایا کہ قص الشارب، مونچھوں کو تراشنا۔ یہ مونچھیں جو ہیں انسان کے ہونٹوں کے اوپر، یہ جو بال ہیں یعنی مونچھیں، شارب، اگر انسان اسے چھوڑ دے گا کہ مونچھیں لمبی ہو گئیں، بڑی ہو گئیں، تو یہ چیز اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ مونچھیں اگر لمبی ہو جائیں گی تو پھر جو خرابیاں پیدا ہوں گی کہ انسان کی صحت کے لیے بھی یہ چیز مضر ہوگی کہ انسان اگر کچھ کھاتا ہے یا پیتا ہے تو برتن میں اس کی مونچھیں جو ہیں وہ اندر وہاں ڈوبتی ہیں، گلاس میں مثلا پانی پیتے وقت یا کھانا کھاتے وقت کھانے میں اس کی مونچھیں جو ہیں وہ ڈوب رہی ہیں، تو کھانا جو ہے وہ خراب ہوگا مونچھوں کی وجہ سے، یا پانی جو ہے اس میں جراثیم پیدا ہو جائیں گے مونچھیں ڈوبنے کی وجہ سے۔ اور پھر مزید یہ کہ وہ کھانا پینا، جب مونچھیں اس میں ہر دفعہ ڈوبیں گی تو مونچھوں میں کھانے پینے کے جو اثرات ہیں وہ باقی رہ جائیں گے، اور یوں مونچھوں میں وہ کھانا جو ہے
جب وہ کچھ وقت گزرے گا تو وہ بدبو وغیرہ پیدا ہوگی، تو وہاں پھر سے الگ جراثیم پیدا ہوں گے کہ کھانے سے مونچھیں خراب، پھر مونچھوں سے اس کا کھانا خراب۔ اور اسی طرح یہ کہ اس میں جانوروں کے ساتھ مشابہت بھی ہے کہ اتنی لمبی لمبی مونچھیں، تو یہ گویا کہ جانوروں کی ایسی شکلیں ہوا کرتی ہیں، لہذا انسان کو چاہیے کہ مونچھیں تراش کر رکھے، بہت چھوٹی رکھا کرے اپنی مونچھیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، داڑھی کو بڑھانا، یعنی داڑھی کو اللہ نے مردوں کی زینت بنایا ہے، داڑھی کو بڑھائے اور مونچھوں کو گھٹائے، مونچھوں کو چھوٹا رکھے۔ یعنی جس کسی کی داڑھی بڑی ہے اور مونچھیں چھوٹی ہیں، یہی اصل چیز ہے، یہی درست انسان ہے، اور یہی اللہ کی بنائی ہوئی اصل فطرت کے مطابق ہے اس کی شکل، نہ یہ کہ الٹا معاملہ ہو کہ داڑھی چھوٹی ہے اور مونچھیں لمبی ہوں۔ اور اس کے بعد فرمائے کہ والسواک، یعنی مسواک، مسواک کہ اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، یہ جو مسواک ہے اس کے دو بہت بڑے فائدے، ایک تو یہ کہ مطہرۃ للفم کہ اس سے منہ کی صفائی ہو جاتی، اور دوسرا اس سے بھی بڑا فائدہ یہ کہ ومرضات للرب، رب کی رضامندی و خوشنودی نصیب ہو جاتی ہے۔ جو کوئی مسواک کی پابندی کرتا رہے تو اسے اللہ کی رضا کی یہ جو انمول نعمت ہے یہ نصیب ہو جاتی ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو یوں مسواک کا یہ اتنا بڑا فائدہ ہے، تو ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ وہ مسواک کی پابندی کیا کرے کہ اس میں منہ کی صفائی ہے، اس میں رب کی رضامندی و خوشنودی ہے، اور ویسے بھی اللہ کی رضامندی و خوشنودی کے علاوہ مزید یہ کہ اگر انسان کا منہ صاف ہوگا تبھی تو انسان آپس میں ایک دوسرے کے قریب آنے کے قابل ہوں گے، ایک دوسرے سے بات چیت کے قابل ہوں گے، اور یوں گویا کہ سبھی کے کام کاج بنتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، کوئی دفتر میں ہے، گھر میں ہے، یا کسی بھی جگہ ہے۔ ورنہ یہ کہ اگر انسان اپنے منہ کی صفائی ہی نہیں کرتا تو کسی کے قریب کیسے جائے گا، اور کوئی اس کی جب بات ہی نہیں سن سکے گا تو پھر اس کا کام کیسے بنے گا۔ اور یہ کہ ہمیشہ ہی مسواک کی پابندی کرنی چاہیے مسلمان کو، اور خاص طور پر کچھ مواقع ایسے ہیں، کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جہاں بطور خاص مسواک کی زیادہ پابندی کرنی چاہیے، مثلاً وضو کے وقت، اور اسی طرح نماز کے وقت۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت کہیں مشقت میں نہ پڑ جائے تو میں یہ حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک ضرور کی جائے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک اس قدر پسند تھی، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ حکم دیا جائے کہ ہر نماز کے وقت مسواک کی جائے، مگر چونکہ یہ اندیشہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے رحمت للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا، تو یہ اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو اگر یہ حکم میں نے دے دیا تو لوگ مشقت میں نہ پڑ جائیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ مسواک کیا کرے وضو کے وقت اور نماز کے وقت، ورنہ یہ کہ اگر ضروری قرار دے دیا جاتا ہر نماز کے وقت مسواک کو تب بھی تو یہ کام کرنا پڑتا۔ اور اسی طرح نیند سے بیدار ہونے کے بعد انسان کو چاہیے کہ بطور خاص وہ منہ کی صفائی کرے، مسواک کرے۔ اور یہ کہ اگر انسان کو اپنے منہ کا ذائقہ کبھی بدلا ہوا یا بگڑا ہوا کہ ذائقہ منہ کا جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے یوں محسوس ہونے لگے تب بھی مسواک کی جائے۔ اور اگر انسان کو محسوس ہو کہ میرے دانت جو ہیں وہ میلے کچیلے ہو رہے ہیں، پیلے ہو رہے ہیں، رنگت بدل رہی ہے، تب بھی مسواک کی جائے۔
الغرض زیادہ سے زیادہ مسواک کی پابندی کی جائے، اور بطور خاص ان مواقع پر جو ہم نے ذکر کیے مسواک کا اور زیادہ اہتمام کیا جائے۔ اور یہاں یہ تذکرہ بھی ہو جائے کہ اصل مقصود تو یہ ہے کہ منہ کی صفائی وہ مسواک سے ہو، برش سے ہو، ٹوتھ پیسٹ ہو، کوئی ماؤتھ واش ہو، یا کسی بھی طرح ہو۔ ہاں البتہ یہ کہ جو مسواک کا معاملہ ہے اس میں چونکہ اتباع سنت ہے تو اس وجہ سے مزید ثواب کا پہلو اس میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو انسان اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ کرے، برش کرے، لیکن اس کے باوجود یہ جو مسواک ہے اسے نہ چھوڑا جائے، کہ اگر دن میں ایک بار انسان برش کرتا ہے یا 2 بار تو مسواک بھی کرے، اسے جاری رکھے۔ یا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پیسٹ ہے جو برش کے اوپر لگا کر انسان اپنے منہ میں ملتا ہے دانتوں پر، تو یہی پیسٹ کبھی کبھی مسواک پر بھی لگا لیا جائے تو دونوں فائدے حاصل ہو جائیں گے۔ الغرض اصل چیز منہ کی صفائی ہو، اور مسواک میں یہ ہے کہ اتباع سنت ہے تو اس کا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں ظاہر ہے کہ سبھی جانتے ہیں کہ بعض اوقات رطوبتیں جمع ہو جایا کرتی ہیں، لہذا انسان کو چاہیے کہ ان رطوبتوں کی صفائی کرے، ناک میں پانی ڈالا کرے، ناک کی صفائی ہو۔ وضو کے دوران بھی یہ کام کیا جاتا ہے، اور وضو کے علاوہ بھی جب بھی انسان کو محسوس ہو کہ ناک کی صفائی کی ضرورت ہے تو اسے چاہیے کہ اکیلے میں لوگوں سے دور جا کر وہ ناک جھاڑے، ناک صاف کرے۔ اور بہت سے لوگ سبھی کے سامنے ناک صاف کیا کرتے ہیں جو کہ ادب کے خلاف ہے۔ انسان اکیلے میں ناک صاف کرے، جو کام اکیلے میں کرنے کا ہے وہ اکیلے میں ہی کیا جائے، جو کام مجلس میں لوگوں کے سامنے کرنے کا ہے وہ کام وہاں کرے، جو اکیلے میں مثلا بیت الخلاء میں کرنے کا جو کام ہے، باتھ روم میں کرنے کا جو کام ہے وہ وہیں کیا جائے، لوگوں کے سامنے نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح یہ کہ ناک صاف کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرے، کیونکہ جتنے اس قسم کے کام ہیں تو ہمیں یہ ادب ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس قسم کے جو کام ہیں، صفائی وغیرہ کے کام، مثلا ناک صاف کرنا ہے، استنجا ہے، یا اسی طرح انسان اگر اپنی جوتی اٹھا رہا ہے کسی وجہ سے تو اس قسم کے کام اس قسم کے کام بائیں ہاتھ سے کرنے چاہیے۔ انسان کو، مسلمان کو ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے اور سلیقہ اور تمیز ہونی چاہیے۔ اور جو اچھے اچھے کام ہیں کہ مثلا کھانا کھانا ہے، قرآن کو چھونا ہے، کوئی کتاب اٹھانی ہے، قرآن اٹھانا ہے، کسی سے مصافحہ کرنا ہے، ہاتھ ملانا ہے، یہ اچھے اچھے کام، یا تسبیح پڑھنی ہے تو یہ ایسے اچھے اچھے کام دائیں ہاتھ سے کیا کرے۔ اور جو صفائی وغیرہ سے متعلق جو کام ہے کہ جوتی اٹھانی ہے، ناک جھاڑنی ہے، استنجا کرنا ہے، اس قسم کے کام بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے کیا کرے۔ اور اس کے بعد المضمضہ یعنی کلی کرتے رہنا چاہیے انسان کو وضو کے دوران بھی اور ویسے بھی، کہ منہ کی صفائی کے لیے کلی بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ منہ میں بدبو ہوگی، جراثیم ہوں گے، دوسروں کو بھی تکلیف ہوگی، اور اپنے منہ میں بھی یہ کہ جراثیم پرورش پائیں گے، دانت خراب ہوں گے، پھر جراثیم کھانے کے ساتھ پیٹ میں جائیں گے، تو یہ چیز انسان کے لیے چونکہ باعث نقصان ہے، لہذا اللہ کی بنائی ہوئی جو درست فطرت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان منہ کی صفائی کا خیال کیا کرے، کلی کیا کرے۔ اور اس کے بعد وقص الاظفار، ناخنوں کو تراشنا۔ انسان کو چاہیے کہ ناخن کاٹا کرے تاکہ صفائی بھی رہے، زینت بھی رہے، اتباع سنت بھی ہو، فطرت کے مطابق جو تعلیمات ہیں ان پر عمل بھی ہو سکے۔ نہ یہ کہ انسان درندوں کی طرح، جانوروں کی طرح بڑے بڑے ناخن وہ لیے پھرے، کہ یہ چیز تو بہت سے لوگ اسے فیشن سمجھتے ہیں اور خوبصورتی سمجھتے ہیں کہ بڑے ناخن، گویا کہ اس نے یہ پال رکھیں، بڑھا رکھیں، حالانکہ یہ تو درندوں کا کام ہے۔ اللہ نے انسان کو انسان بنایا ہے، دیگر مخلوقات کے مقابلے میں اللہ نے انسان کو خاص
عزت سے نوازا ہے، مقام و مرتبے اور شرف سے نوازا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ انسان ہی بن کر رہے، نہ کہ درندہ بننے کی کوشش کیا کرے۔ تو یوں ناخنوں کو کاٹنا، ورنہ یہ کہ ان میں جو گندگی، جو جراثیم ہوں گے تو پھر وہ کھانے کے ساتھ وہ منہ میں جائیں گے، پیٹ میں جائیں گے، نقصان کا اور بیماریوں کا سبب بنیں گے۔ اور یہ کہ ناخن جو ہیں وہ اگر بڑے ہوں گے تو وہ چبھ سکتے ہیں خود اپنے آپ کو یا ہاتھ ملاتے وقت کسی دوسرے کو۔ اور اسی طرح جو استنجا وغیرہ کے معاملات ہیں، اگر ناخن لمبے ہوں گے تو یہ چیز گویا کہ اس سلسلے میں بھی انسان کے لیے کسی زخم کا یا نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ الغرض ناخن کاٹا کرے انسان، یہ فطرت میں شامل ہے۔ اور اس کے بعد وغسل البراجم، انسان کے جو جوڑ ہیں انہیں دھوتے رہنا، ان کی صفائی کے جوڑ، مثلاً انگلیوں میں یہ جو جوڑ ہیں، تو چونکہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں جو کھال ہے فطری اور قدرتی طور پر کہ اس میں جھریاں ہوتی ہیں، اور یوں گویا کہ یہاں جھریاں ہیں، یہ نشیب و فراز ہیں، اونچی نیچی جگہ ہے کہ انسان نے یوں ہاتھ سیدھا کیا، انگلیاں سیدھی کیں تو یہ جگہیں چھپ گئیں جھریوں میں، یہ جو جوڑ آ گئے، موڑ آ گئے، اور جب انگلیاں موڑی ہیں تو یہ چیز، یہ جگہ ظاہر ہو گئی ہے۔ تو اکثر چونکہ یہ جگہیں چھپی رہتی ہیں، اور اسی طرح جو انگلیوں کے درمیانی یہ مقامات ہیں، ہاتھ کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے جسم میں، انسانی جسم میں جتنے بھی ایسے اعضاء ہیں اور جتنی بھی ایسی جگہیں ہیں کہ جو چھپی رہتی ہیں، کوئی جوڑ ہے، دو اعضاء آپس میں مل رہے ہیں، مثلاً انسان کی بغلیں ہیں وغیرہ، جو جگہیں چھپی رہتی ہیں اور چھپی رہنے کی وجہ سے وہاں میل کچیل جمع ہوتا ہے یا پسینہ وغیرہ، بدبو، تو ایسی جگہوں کو بطور خاص دھونا چاہیے اور ان کی صفائی کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح بغلوں کے بال اکھاڑنا، اصل میں تو یہ ہے کہ اکھاڑنا، ورنہ یہ کہ موڑنا یا کسی بھی طرح اس کی صفائی کی جائے، کیونکہ بغلوں میں اگر بال ہوں گے تو یہ چیز فطرت کے خلاف ہے۔ انسان جتنا بھی وہاں خوشبو وغیرہ لگاتا رہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اصل اس کا علاج ہی یہی ہے کہ جو چیز فطرت کے مطابق ہے وہ طریقہ اپنایا جائے، یعنی ان کی بغلوں کے جو بال ہیں ان کی صفائی کی جائے۔ اسی طرح زیر ناف جو بال ہیں ان کی صفائی کی جائے، کہ اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہ چیز بھی فطرت میں شامل ہے۔ اور اسی طرح استنجا، کہ انسان جب بھی اسے فراغت ہو بیت الخلاء کے جو معاملات ہیں تو ضرور استنجا کرے، صفائی کرے، اس کا بہت زیادہ تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ جو فطرت کے یہ جو خصال ہیں، یہ سنن الفطرہ، ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کی پابندی کریں، کیونکہ اللہ نے انسان کو دیگر مخلوقات کے مقابلے میں جو شرف عطا فرمایا ہے، تو یہ شرف، ہم اس شرف کے قابل بن سکیں، دوسرے جانوروں سے ہم مختلف بن سکیں، یوں ان چیزوں کی پابندی کریں۔ پھر اس میں طبی فوائد ہیں، یہ چیزیں انسان کی اپنی صحت کے لیے مفید ہیں، ورنہ یہ کہ نقصان ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں اتباع رسول ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، لہذا چونکہ اس میں اتباع سنت ہے تو اس کی پابندی کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔